الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا۔ وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ نہ آئے ہم کو اپنی ذات سے دوستی کرنی، وہ اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے آئے تھے۔ اور فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے۔ قابل توجہ شعر ہے جو آج کی ہماری اس بزم اور اس تقریر کا خلاصہ ہے کہ فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے، وہ ہماری عاقبت کتنی سہانی کرنے آئے تھے۔ بعد حمد و صلاح لائق سب عزت و احترام سامعین ذی احتشام، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما معزز علماء کرام، خصوصاً خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت پہ کرے اخلاص و محبت، برادر مکرم جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد ساجد ریاض عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واصف شاہ خدا عظیم مداح حبیب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد وسیم چشتی صاحب، جناب محترم حافظ علامہ محمد محسن ہارونی صاحب، برادر مکرم حافظ محمد اسد صاحب، پہ کرے اخلاص و محبت جناب محترم قاری محمد حنیف صاحب، برادر مکرم جناب محترم محمد جواد صاحب، توصیف صاحب، زائد اوان اور آپ کے تمام برادران، اور اسی طرح آج کی اس بزم کو منعقد کرنے والے جناب محترم مشتاق اوان صاحب، وقار اوان صاحب، اشفاق اوان صاحب، جنہوں نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا محفل پاک کو سجانا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ احباب ذی وقار، بہت ہی خوبصورت انداز میں نقیب محفل جناب محترم قاری محمد حنیف صاحب نے اور اسی طرح ثناخواں حضرات نے آپ احباب کے سامنے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ کے ایمان کو جلا بخشی۔ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آج کی اس محفل پاک کی مناسبت کے حوالے سے آپ احباب سے کرنی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی جو ہماری محفل ہے
اور کوئی بھی جب مومن ایصال ثواب کی محفل کو سجاتا ہے، اپنے گھر میں اس طرح کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے پیش نظر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ایصال ہدایت ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں گے، ایک مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ایصال ہدایت ہوتا ہے، کہ ہمارا وہ مرحوم، ہمارا وہ بھائی جو اس کائنات کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں ہم اپنے لیے ایصال ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہدایت ہم تک پہنچ آئے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیہ مبارکہ بھی آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ، لیکن اس سے قبل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کیا چیز ہے، آخر وجہ کیا ہے، لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، موت کا نام آتے ہی ہمارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم موت سے وحشت کیوں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بنیادی سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت کیا ہے۔ یہی سوال جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، یا میں آپ سے پوچھ لوں موت کسے کہتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ کہ جب انسان کی روح نکل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں انسان دیکھتا ہے، جب آنکھیں تو ہوں دیکھنا چھوڑ جائیں انسان مردہ ہے، جب ہاتھ پکڑنا چھوڑ جائیں انسان مردہ ہے، جب انسان کا ذہن دماغ کام کرنا چھوڑ جائے انسان مردہ ہے، پاؤں چلنا چھوڑ دیں انسان مردہ ہے۔ یہ موت کا ایک تصور ہے۔ آئیے ہم قرآن سے موت کے ایک اور تصور کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے قرآن، تو کتاب ہدایت ہے، آج کی اس محفل ایصال ہدایت میں ہم تجھ سے ہدایت لیتے ہیں، تو ہمیں بتا موت کیا ہے، موت کیا ہے۔ لوگوں نے تو ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ موت آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں بتا موت کیا ہے۔ ارے یہ جو موت کا تصور ہمارے اذہان میں موجود ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے، میں چاہتا ہوں آپ کو اس بارگاہ میں لے چلوں جہاں سے حیات ملتی ہے۔ تو حیات ہم نے لینی ہے، ہم نے زندگی لینی ہے، زندگی کے فلسفے کو سمجھنا ہے کہ موت کیا ہے۔ ایک تصور تو یہی ہے کہ جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں موجود ہے انسان زندہ ہے، روح جدا ہو جائے انسان مردہ ہے۔ مگر قرآن میں ہمیں موت اور حیات کا ایک اور تصور بھی ملتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ کافر جو زندہ تھے، بازاروں میں چلتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عقل تھی، فلسفہ تھا، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اے حبیب، آپ ان مردہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ وہ کافر زندہ تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن قرآن نے انہیں بولیے، قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے۔ اسی قرآن میں دوسری طرف وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں
شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیے، ایک طرف کافر ہے جو دنیا میں رہ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن اس کو مردہ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ مومن ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بیٹے یتیم ہو گئے، گھر والے اشک بہا رہے ہیں، زیر زمین چلا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، ارے کہنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، مردہ کہنا دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھیے اب اس بات کو، قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے، وہ مردہ نہیں۔ اب اس فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ موت اور حیات کا جو تصور ہے یہ کہاں سے ملے گا، کہ بندہ دنیا میں ہو پھر بھی مردہ ہے، اس جہان میں چلا جائے پھر بھی مردہ ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے اس جہان میں ہو پھر بھی زندہ ہے، اس جہان میں چلا جائے پھر بھی زندہ ہے۔ اے مالک تو بتا دے، اسی قرآن میں اصال ہدایت ہم لینے آئے ہیں کہ وہ حیات ہمیں کہاں سے ملے گی۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اگر زندگی چاہتے ہو، اگر حیات چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو تم زندہ رہو اس جہان میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اس جہان میں پہلے زندہ رہنا ضروری ہے، پہلے ضروری یہ ہے ہم اس جہان میں زندہ رہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اس جہان میں رہ کر بھی مردہ ہیں، اگرچہ آج کے اس جہان میں آپ کے ساتھ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ آپ کے ساتھ کریں گے، انہیں زندہ نہ سمجھنا، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، وہ مردہ ہے۔ لہٰذا ہم نے پہلے اس جہان میں زندہ رہنا سیکھنا ہے، اگر ہم اس جہان میں زندہ رہ گئے ہمیں موت نہیں مار سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے، اب تک لوگوں نے ہمیں صرف مٹنا سکھایا ہے، جینا نہیں سکھایا۔ جو بھی آتا ہے مرنے کی بات کرتا ہے، جو بھی آتا ہے مٹنے کی بات کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے کی بات کرتا ہے۔ ارے انسان جسے اللہ اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہتا ہے ہم نے اس کو خشک و تر میں ہر طرف قبضہ دے دیا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہتا ہے اے بندے کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ کیا انسان اتنا کم تر ہو گیا چھوٹی سی مخلوق کی غذا بن جائے؟ وہی انسان دوسروں کی غذا بنے گا جو اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائے گا، جو اپنے مرکز حیات سے ہٹ جائے گا، جو اس حیات کے مرکز سے دور ہو جائے، وہ تو اس جہان میں بھی مردہ ہے۔ ہم اس جہان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس بندے مومن کی بات کرتے ہیں جو اس جہان میں بھی زندہ ہے، اس جہان میں بھی زندہ ہے۔ ارے وہ زندگی کسی اور در سے نہیں ملے گی۔ رب ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اس کا جواب سبحان اللہ، رسول کی پکار کا جواب دو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ میرے رسول اس کائنات میں پیغمبر حیات بن کر آئے، سبحان اللہ، پیغمبر حیات بن کر آئے ہیں، وہ مارنے کے لیے نہیں آئے، وہ زندہ کرنے کے لیے آئے۔ اور نبیوں کے یہ
معجزے تھے وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین, میں تمہارے لیے مٹی سے تخلیق کرتا ہوں, پرندے کی صورت بناتا ہوں, پھونک مارتا ہوں, وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اگر حیات منقطع ہو جائے وہ اس کو حیات دے دیتے ہیں. ارے قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت پر, آپ کی شان پر, آپ کی رفعت پر کہ عیسیٰ تو اسے زندگی دیتے ہیں جس میں پہلے زندگی تھی. مصطفیٰ نے وہاں بھی زندگی دی جہاں حیات کا تصور بھی, جہاں حیات کا تصور بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اگر سمجھ آ رہی ہے تو توجہ رکھیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں بھی حیات بخشی ہے جہاں حیات کا تصور بھی نہ تھا. ارے انسان کا یہ بولنا بتائیے حیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا موت کے ساتھ؟ حیات کے ساتھ نا. جو چیز بولے وہ زندہ ہوتی ہے کہ مردہ؟ زندہ. اب پتھروں کے بارے میں کیا خیال ہے, زندہ ہیں یا مردہ, جاندار ہیں یا بے جان؟ بے جان. ان میں کوئی جان نہیں ہے. آئیے ذرا صحیح بخاری کی روایت سنا دوں. میرے مصطفیٰ کریم نے ان پتھروں کو بھی حیات عطا فرمائی. سبحان اللہ. انسان تو انسان ہے, ہم میں اللہ نے روح پھونکی ہے. ارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بے زبان پتھروں کو بھی زبان عطا فرمائی ہے, انہیں بھی حیات عطا فرمائی ہے. ابو جہل آتا ہے ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے, کہتا ہے اے محمد اگر نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں, وہ بتا دے میں کون ہوں. اس نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نظر رحمت فرمائی. ابو جہل جو کافر ہے, اس کی مٹھی کے اندر بند بے جان, جس کی آنکھیں نہیں, جس کا شعور نہیں, سارے مانتے ہیں بے جان ہے. مصطفیٰ کی نگاہ نے اس میں جان ڈالی, وہ بے زبان پتھروں میں زبان آ گئی. وہ پکار اٹھے اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق, حق چاہیے. نعرہ حیدری, یا علی. علماء اہل سنت زندہ باد. تو ان پتھروں کو بھی جان اور زندگی مصطفیٰ نے عطا کر دی. اور یہ بھی یہاں پر رک کے کہہ دوں, جب تک وہ پتھر بے جان تھے ان پہ کافر کا قبضہ تھا. جس میں جان نہ ہو ہر کوئی قبضہ کر لیتا ہے. آج کوئی ادھر کی ہوا چلتی ہے, کوئی ادھر کی ہوا چلتی ہے, کوئی اس طرف چلا جاتا ہے, کوئی اس طرف چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان میں جان نہیں, بے شک. واہ. ان میں جان نہیں. جو چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے, جو چاہتا ہے مٹھی میں لے لیتا ہے. ارے مصطفیٰ نے ان پتھروں کو جب جان عطا کر دی, وہی بے زبان پتھر ابو جہل کے ہاتھ سے باہر آ جاتے ہیں. ارے یہ سنی اپنے عقیدے پر قائم کیوں رہتا ہے؟ کوئی بھی ہوا, کوئی ادھر سے ہوا آتی ہے, کوئی ادھر سے آتی ہے, کوئی اس کو اپنے عقیدے سے ہٹا کیوں نہیں سکتا؟ اس لیے کہ اسے مصطفیٰ نے حیات عطا کی. سبحان اللہ. یہ درے مصطفیٰ سے حیات لیتا ہے, بے شک. یہ مصطفیٰ سے اپنی زندگی لیتا ہے, اپنے اندر جان رکھتا ہے, کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتا. بے شک. واہ. لہذا اگر چاہتے ہو خود مختار بن جاؤ, کوئی تمہیں خرید نہ سکے, وہ حیات اپنے اندر پیدا کرو جو مصطفیٰ نے عطا کی. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے لوگو اگر زندگی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی دعوت کو قبول کرو. تو لہذا جہاں جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت پر عمل ہوگا وہاں وہاں حیات ہوگی.
اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر تعلیمات مصطفیٰ سے دوری ہو جائے وہاں فوراً موت واقع ہو جائے. لہذا زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے ہر وقت در مصطفیٰ سے تعلق ہو, ہر وقت در مصطفیٰ سے تعلق ہو. اور یہاں پر میں علامہ ابن قیم کی بات کروں گا. علماء جانتے ہیں ابن قیم کون ہے. وہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں ایک بڑی لطیف بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کی دو زندگیاں ہیں, انسان کی دو زندگیاں ہیں. ایک اس کی یہ زندگی ہے, ایک اس کی روحانی و ایمانی زندگی ہے. ایک اس کی یہ زندگی جسے بدنی زندگی کہتے ہیں, اور ایک اس کی ایمانی و روحانی زندگی ہے. اس زندگی کا آغاز بھی پھونک سے ہے, اس زندگی کا آغاز بھی پھونک سے ہے. اس حساب سے بڑی لطیف بات ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی دونوں زندگیوں کا آغاز پھونک سے ہوا ہے. اس زندگی کا آغاز بھی پھونک سے, اس روحانی ایمانی زندگی کا آغاز بھی پھونک سے ہوا ہے. لیکن فرق ہے, یہ جو بدنی زندگی ہے اس میں جو روح پھونکی ہے وہ بھی رسول ہے. روحانی زندگی میں, ایمانی زندگی میں جس نے روح پھونکی ہے وہ بھی رسول ہے. لیکن رسول میں فرق ہے. وہ جو اس زندگی میں روح پھونکتا ہے وہ رسول رب کا فرشتہ ہے. وہ کون ہے؟ فرشتہ ہے. اور ایمانی اور روحانی زندگی میں جو روح پھونکتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. اب جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فرشتہ وہی روح نکالتا ہے جو اس نے پھونکی ہوتی ہے. فرشتے کا اختیار جہاں تک ہے کہ جو چیز اس نے پھونکی تھی, جو چیز اس نے دی تھی, وہی چیز آ کر لیتا ہے. جو حیات نبی نے عطا کی ہے فرشتہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا, فرشتہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے. فرشتہ امتی ہے, مصطفیٰ اس کے بھی نبی ہے. ارے کسی امتی کی کیا مجال ہے وہ اس چیز کو واپس لے جو نبی نے عطا کی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ باد. لہٰذا یہ فلسفہ سمجھیے موت اور حیات کا کہ مصطفیٰ نے جو ہمیں حیات عطا کی ہے اس کا تعلق اس بدن سے نہیں ہے. وہ روحانی زندگی ہے, وہ ایمانی زندگی ہے. فرشتہ ہماری اس زندگی کو چھو بھی نہیں سکتا, نہیں چھو سکتا. وہ اس زندگی کو نہیں لے سکتا. وہ اسی روح کو لیتا ہے جو اس نے پھونکی ہوتی ہے. لہذا یہ ہے موت اور حیات کا تصور. جب آپ کے ذہن میں موت و حیات کا یہ تصور آ جائے تو اب پھر انسان کے لیے موت خوف نہیں ہوتی, وہ تحفہ ہوتا. کیوں فرمایا گیا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے؟ اسی وجہ سے کہ موت آ کر اس کو مارتی نہیں, موت مارتی نہیں ہے, موت تو اس کو محبوب سے ملاتی ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وصال 20 محرم الحرام کو ہے, آپ کا جب وقت وصال قریب آتا ہے آپ غسل کرتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. گھر والے بڑے پریشان ہیں, کہتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں. وہ رونا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو. فرمایا آج رونے کا دن نہیں, آج تو خوشی کا دن ہے. میں یہاں اس قید سے چھوٹ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اس لیے موت جو ہے وہ مٹانے نہیں آتی, وہ تو ملانے آتی ہے. ہاں مٹانے آتی ہے انہیں جو پہلے مردہ ہوتے ہیں, موت آ کر ان کو مٹا دیتی ہے. جو زندہ ہوتے ہیں محبوب سے ملا دیتی ہے. اب آپ نے اپنی حیات کا یہ خود فیصلہ کرنا ہے, مٹنا ہے یا ملنا ہے.
ہم مٹنے والوں کی بات نہیں کریں گے آج، مٹنے والوں کی بات نہیں کریں گے، ہم ان کی بات کریں گے جو ملنے والے ہیں۔ وہ ملنے والے کیا کرتے ہیں؟ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو ہوتا کیا؟ ان کی جب روح لی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اور پھر موت کے بعد اللہ ان کو کتنے اختیارات عطا کرتا ہے، اس بات کو سنیں گے تو آپ بھی یہ کہیں گے جی چاندہ ہے مر جاواں جس دن دا میں سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ عاشق تو موت کا انتظار کرتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اور اس سے قبل بھی آپ پر کئی موتیں واقع ہو چکی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ پر کئی موتیں واقع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے اختصار کے ساتھ کہوں، ایک انسان کی موت ہے عالم ارواح سے رحم مادر میں، یہ ایک انتقال ہے کہ آپ عالم ارواح سے کہاں آئے؟ رحم مادر میں، اور وہاں رحم مادر سے اس کائنات میں جو آئے تو یہ آپ کا دوسرا انتقال ہے۔ تیسرا انتقال بندے کا ہوتا ہے وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، اور چوتھا انتقال ہوگا وہ عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائے گا۔ یہ مختلف انتقالات ہیں بندے کے۔ تو اب سنیے، بندہ مومن جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، وہ اس کائنات کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں جاتا ہے تو کس اہتمام سے جاتا ہے، کس شان سے جاتا ہے، کس ٹھاٹ سے جاتا ہے؟ ایک طرف تو آپ ہیں عزیز و اقارب، دوسری طرف رب کی نوری مخلوق ہوتی ہے۔ صحیح حدیث، اس وقت میں عبارات نہیں پیش کر رہا، وقت انتہائی مختصر پیغامات کی طرف جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، وہ جنتی لباس لے کر آتے ہیں، وہ خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، وہ جنتی کفن لے کر آتے ہیں، اور آ کر تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے آ کر قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے آتے ہیں، اور پھر عزرائیل آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی روح کو لیتے ہیں۔ عزرائیل سے پہلے اللہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو وہاں سے زمین پر بھیجتا ہے، وہ آ کر بندہ مومن کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، حلقہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے ہیں کہ ابھی یہ پاک روح ہمیں نصیب ہوگی، ہم اس کو لے کر اوپر کی طرف جائیں گے۔ جب حضرت جبریل حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالتے ہیں، وہ فرشتے فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اس کی روح کو لے کر اس کو جنتی لباس میں پہنا دیتے ہیں، اور جنتی خوشبوؤں میں اس کو سما کر پھر وہ فرشتے اللہ کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں یہاں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہو۔ یہ بندے مومن کی شان ہے کہ جس نے زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لی تھی اور ان تعلیمات میں بسر کی تھی، آج جب دنیا سے جا رہا ہے اکیلا نہیں جا رہا، اس کے ساتھ فرشتوں کا لشکر جا رہا ہے، فرشتے جلوس کی شکل میں اسے لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں آسمان کے دروازے پر جو دربان کھڑا ہے وہ پوچھتا ہے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں فلاں بستی فلاں علاقے سے ایک اللہ کے نیک بندے صالح بندے کی روح کو لے کر آ رہے ہیں، جس کی خوشبوؤں سے آج سارا عالم معمور ہو رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول دیتا ہے، جتنے بھی پہلے آسمان والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے سلام پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے آسمان، وہاں سے تیسرے آسمان، سارے آسمانوں کی ساری مخلوقیں اس کا استقبال بھی کرتی ہیں، اس کو سلام عقیدت بھی پیش کرتی ہیں، پھر اس روح کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے انوار و تجلیات کو لیتے ہوئے پھر بندے مومن کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ اس مردے کے پاس پہنچ آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو جاتا ہے ابھی آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوتے،
कुछ एहतमाम आपने अभी नहीं किया होता। बंदे मोमिन को ये एजाज पहले से मिल जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको ये ताकत मिलती है। और फिर अगली बात कह दूं कि मौत जो है ना, मौत ये इंसान के लिए बड़ी गनीमत चीज है। उनमें से एक ये भी है, मौत इंसान के इख्तियारात में इजाफा कर देती है। बहुत नई बात आपको लगेगी शायद। मौत इंसान के इख्तियारात में इजाफा कर देती है। अभी यहाँ बैठे हुए आप कहाँ तक की आवाज सुन पाएंगे? शायद जो नीचे चल रहा हो उसके कदमों की आहट आप नहीं सुन पाएंगे, या सुन लेंगे? नहीं सुन पाएंगे। कदमों की आहट की बात कर रहा हूं, शायद कुछ सुन भी लेंगे। आइए अब सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अनस इसके रावी हैं और किताबुल जनाइज में ये रिवायत मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नहु लयस्मउ क़ुरआन अलैहिम कि बंदे मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है, कब्र में रखने के बाद उसको दफनाने के बाद जब लोग वापस जाते हैं वो उनके कदमों की आहट की आवाज को भी सुनता है। जूतों की आहट की जो आवाज है उस आहट को भी सुन लेता है और आने वालों की आवाज को पहचान भी लेता है। अहबाब ज़िबकार, ये रूह और बदन का एक ताल्लुक है, बहुत गहरी बात है, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा दूंगा। जब जब रूह परवाज करती है, जब जब रूह परवान चढ़ती है और उसकी जो ताकत होती है वो बढ़ती चली जाती है, बदन की ताकत कमजोर होती चली जाती है। जिस तरह के आप जब सोते हैं, यहाँ सोए सोए ख्वाब की आलम में कभी कराची चले जाते हैं, कभी किसी और जगह चले जाते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी सोचा ये क्यों होता है? उस वक्त आपका बदन काम नहीं कर रहा होता, रूह काम कर रही होती है। मौत इसको इसलिए मौत सगीर कहा गया है, छोटी मौत कहा जाता है। इस मौत में जो छोटी मौत है, आपकी रूह में इतनी ताकत आ जाती है, वो यहाँ से कभी वहां जाती है, कभी वहां, फिर फौरन कोई आकर उठाता है, रूह कराची से इधर आ जाती है, फौरन ही पलट आती है। हालांकि आपकी रूह उस वक्त आपसे जुदा थी, वो वहां से यहाँ पलट आती है। इसी तरह जब इंसान फौत होता है, उसकी रूह का बदन से ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाता है, हयात का ताल्लुक भी खत्म हो जाता है, उसकी परवाह और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अल्लाह उस रूह को ताकत अता करता है, वो जहां जाती है चली जाती है, कभी जन्नतों में जाती है, कभी जमीन में आती है, कभी कब्र में चली जाती है। तो ये रूह का ताल्लुक है, अपनी रूहानी ताल्लुक को मजबूत करें। जब आपकी रूह जिंदा हो जाएगी, जब आपको वो हयात मिल जाएगी जो मुस्तफा ने अता की है, आपकी ये जिंदगी भी हसीन हो जाएगी, वो जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। हमारा अलमिया ये है, हमारे कुछ लोगों ने हमें इस हयात से दूर करके कभी किसी मामले में लगा दिया, कभी किसी मामले में तफरकाबाजियों की तरफ लगा दिया। आइए इस इल्म की तरफ जो हमें कुरान अता करता है, इस हयात की तरफ आए जो हयात हमें कुरान अता करता है। कुरान जब हमें ये हयात अता कर देता है, हमारे सामने अब ये नजरिया आ गया, मौत ने इंसान को मारा नहीं, जिनको मारा है वो मर जाएं, उनसे हमारी घर से नहीं है। हमें मौत ने संवारा है, हमें मौत ने संवारा है। तो हमारा वो भाई जिसे मौत ने संवार दिया, जिसकी रूह को ताकत अता कर दी, जिसे मजीद इख्तियारात अता कर दिए, अब उसके साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये भी हमें दरे मुस्तफा से सीखना है, ये भी दरे मुस्तफा से सीखना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जब कोई उम्मती इस दुनिया से पर्दा कर जाता, आप क्या करते? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ का एहतिमाम करते थे। दुआ
اہتمام کرتے تھے فوراً ہی۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں صحیح مسلم کی روایت کہ ابو سلمہ کا جب وقت قریب آیا پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ قربان جائیں ان صحابہ پر، قربان جائیں۔ آج کی یہ محفل صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے بھی ہے، میں اس طرف اسی لیے نہیں کیا کہ میں اس کو ضمناً ذکر کر دوں گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اور اہل بیت نے مصطفیٰ سے حیات لی، ہم بھی وہ حیات لیں، اور اگر حیات نہ لیں صرف صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں، ہمیں موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ صحابہ کے یہ نام اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ سے حیات لی، پھر صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اولیاء کرام نے جن نے حیات لی ان کے مزارات آج بھی لوگوں کو حیات عطا کرنا ہے، اور جن لوگوں نے وہ حیات نہیں لی ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام آپ جب ان کا وصال ہو گیا حضرت ابو سلمہ کا، آپ نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور فوراً ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو فوراً اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، اور آپ اگر اس کے پاس موجود نہیں اس کی اطلاع مل جائے پھر بھی سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کو نجاشی بادشاہ کی خبر ملی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو حضور اکرم علیہ السلام نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا الہ، یہ بھی دعا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو حکم دیا منافقین کی قبر پہ نہ کھڑے ہونے کے حوالے سے، فرمایا ان پر نماز جنازہ ادا نہ کریں، ان کے لیے دعا نہ کریں، کیوں؟ ان صلاتک سکن اللہ، آپ اگر دعا کریں گے آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو دعا سکون دیتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے، انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین اور مومنین کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہر نماز کے آخر میں ہم سبھی کرتے ہیں، اس نے بھی ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور اس طرح جو ہم نے دعا کا اہتمام کیا، اس پر بھی صحیح مسلم کی روایت پیش کر دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے بعد ہمیں آقا علیہ السلام نے اوتاس کی طرف بھیجا، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ میدان جنگ میں زخمی ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے سے پہلے آپ نے حضرت ابو سعید خدری سے یہ کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرو، اور سلام کے بعد یہ کہنا آقا میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو وہ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر یہ کہا آقا انہوں نے سلام بھیجا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے۔ جب یہ کہا تو فتودع، اس سے پہلے دعا بنائے، آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، یہ سارا اہتمام کیا، اور پھر رفع یدیہ، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کتنا اٹھایا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے بغل کی سفیدی کو دیکھا، گویا یہاں تک اٹھائے سرکار نے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا سرکار نے ایسے اٹھائے، کیسے اٹھائے وہ سرکار جانے، لیکن بغل کی سفیدی تبھی نظر آ سکتی ہے جب ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا۔ تو گویا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اس صحابی کے لیے دعا کی ہے، دعا کی۔ لہذا ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا
मुर्दों लोगों के लिए ये भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इशाने सवाब के हवाले से अगर सिर्फ अहादीस की बात की जाए, अहादीस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25 से ज़ायद तरीके मौजूद हैं। कितने? 25 से ज़ायद तरीके मौजूद हैं इसाले सवाब के, जो सहाबा किराम ने इसाले सवाब किया है। अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं उनमें से एक एक तरीके की वजाहत करता चला जाऊं कि किस तरह उन्होंने इसाले सवाब किया है। याद रखिए, इसाले सवाब से फ़ायदा मोमिनीन को होता है और इसाले सवाब मोमिनीन ही करते हैं। आप लोगों को किसी पर एतराज करने की जरूरत नहीं, ना हमारा मिजाज है कि हम एतराज करते हैं। मैंने पहले कहा, जो इस जहान में मुर्दा हैं, उस जहान में मुर्दा हैं, हम उनकी बात नहीं करते और ना हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ईसाले सवाब नफा नहीं देता। उन्हें भी कहते हैं आप अपनों की बात करें, हम अपनों की बात करें। हमारा झगड़ा किसी से नहीं, हम कुरान से बात करते हैं। ईसाले सवाब, ईसाले हिदायत, ये हमारा मंशूर है। अगर आपका मंशूर नहीं, हमारा आपसे गिला भी नहीं। अगर मंशूर है तो आइए, कुरान फिर हमें ये बता रहा है कि इस तरह तुमने अपने मुर्दों के लिए ईसाले सवाब करना है। अहबाब ज़िबाकार, आपसे भी कहूँगा कि आप भी ईसाले सवाब करते हुए ईसाले हिदायत की तरफ जरूर आए। हमारा भी ये कलमिया है, हम ईसाले हिदायत की तरफ नहीं आते। हम अगर दुआ में आते हैं वो एहतिमाम करके नहीं आते। हम अगर दुआ में आते भी हैं, हम आकर वो कुरान और हदीस का पैगाम सुनते नहीं है कि हमें जो पैगाम मिल रहा है। याद रखिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमें हयात अता की है, उस हयात का ताल्लुक तालीमात मुस्तफ़ा से है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हमें मुआशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए तरीके अता किए। हमारी हयात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में, जितना भी हमारा ये मुआशरती निज़ाम है, ये ख़ानदानी निज़ाम है, इसमें आज मौत वाक़ई होती चली जा रही है। हम दूसरों से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारे रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, बुजुर्गों का अदब व एहतराम कम होता चला जा रहा है, छोटों पर शफ़क़त खत्म होती चली जा रही है। रिश्तों का तक़द्दुस जो हमें मुस्तफ़ा ने अता किया था, वो रिश्तों का तक़द्दुस खत्म होता चला जा रहा है। ये महफिले ईसाने हिदायत हमें ये पैगाम दे रही है, आओ हयात की तरफ, आओ जिंदगी की तरफ, और जिंदगी तुम्हारी तालीमात मुस्तफ़ा में। अगर कोई बंदा अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, अपने वालिदैन को राज़ी नहीं करता, अपनी माँ जिसे मुस्तफ़ा ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस हयात की तरफ नहीं आता, तो जो कुछ भी कर ले वो मुर्दा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया। जो उस हयात की तरफ नहीं आता, वो इस जहान में भी मुर्दा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सिला रामी का हुक्म दिया। जो बंदा सिला रामी नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करता, वो तालीमात मुस्तफ़ा से कट गया, उसकी हयात फना हो गई, हयात खत्म हो गई। लिहाजा अहबाब ज़िबाकार, जिंदगी गुजारे, मैं कभी नहीं कहूँगा मौत की तरफ जाए, जिंदगी गुजारे, जिंदगी गुजारना सीखें। मौत आपको मार नहीं सकेगी, नहीं मार सकेगी। मरता वो है जिसकी फिक्र मिट जाती है, मरता वो है जिसका नाम मिट जाता है। आप साहिब ईमान होके मरे, हर आने वाला आपके लिए दुआ करता रहे। कोई और दुआ ना भी करे, रब की तरफ से एहतिमाम होता रहेगा और आपकी रूह को वो ताकत मिलती है। इसके लिए जरूरत इस अमर की है, हम हयात की तरफ आ जाएं। हयात कहीं और से नहीं मिलेगी, वो दरे मुस्तफ़ा से, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दर से मिलेगी। लिहाजा आज की इस महफिले ईसाले हिदायत से ये पैगाम लेके जाओ, हमने जिंदा रहना सीखना है और हयात दरे मुस्तफ़ा से लेनी है।
حیات در مصطفیٰ سے لینی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی ہمارے حیات اور موت کے تصور کو بدلا ہے۔ یہی وہ تصور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے، جو میں نے آغاز میں اشعار پڑھے تھے، فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے، وہ ہماری عاقبت کتنی سہانی کرنے آئے تھے، مصطفیٰ زندگی دینے آئے۔ لہٰذا اگر کوئی پوچھے کیوں نبی نبی کرتے ہو، یا کیوں میلاد کرتے ہو، کیوں نعتیں پڑھتے ہو، کیوں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، کہہ دینا حیات ملی ہے، حیات باقی رکھنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی در مصطفیٰ سے ہے، ہمیں مصطفیٰ نے حیات دی ہے، اس لیے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگلی بات کر دوں، ہمیں مصطفیٰ نے حیات دینے والا خالق عطا کیا، وہ خالق ہمیں مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ مظفر وارثی نے کہا تھا، خدا نے دل دیا، دل کو خدا نبی نے دیا، جو کسی کی دسترس میں نہ تھا وہ نبی نے دیا، کہ وہ خدا کسی کی دسترس میں نہ تھا، وہ لامکاں میں تھا۔ ہمیں اگر خدا کا پتہ دیا تو مصطفیٰ نے دیا، ہمیں خدا دیا مصطفیٰ نے، ہمیں زندگی دی مصطفیٰ نے، ہمیں قرآن دیا مصطفیٰ نے، ہدایت دی مصطفیٰ نے، اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، تاکہ خدا کے ساتھ بھی تعلق رہے، حیات بھی باقی رہے۔ احباب عزیزہ کا بار دیگر آپ تمامی احباب کو میں اس اعتبار سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایصال ثواب آپ کر سکتے تھے، یہ بھی یاد رکھیں، گھر میں بیٹھ کر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعزیت، ایک ہے ایصال ثواب، ایک ہے میت، ایک ہے اہل میت۔ ہم پر میت کے حقوق بھی ہیں، اہل میت کے حقوق بھی ہیں۔ اہل میت کے حقوق کیا ہیں؟ ان سے تعزیت کی جائے، ان سے تعزیت کی جائے، ان کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا دکھ دور کیا جائے، ان کا غم بانٹا جائے۔ لہذا تعزیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اہل میت کے پاس آئیں۔ بے شک اگر اہل میت کے پاس نہیں آئیں گے، جس طرح آج موبائل فونز دیگر چیزیں، اس سے بھی ہمارے رشتوں پر بہت زیادہ فرق پڑ چکا۔ اگر ہم ان موقعوں پر بھی تعزیت کے لیے اہل میت کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اور یاد رکھیے، جو آپ تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کا غم دور کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا جتنا ثواب اس غمگین کو ہوتا ہے جو اس کا دکھ دور کرتا ہے، اتنا ثواب اس کو بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آپ اہل میت کے پاس آیا کریں، ان کے پاس آ کر تعزیت کیا کریں، ان کو حوصلہ دیا کریں۔ آپ کا میت کے پاس آنا، اہل میت کے پاس آنا، یہ ان کا غم دور کرے گا، آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ اور دوسرا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے لیے یہ جو آپ نے طریقہ کیا ہے، اس طریقے میں بہت زیادہ فائدہ ہے میت کے لیے۔ ان میں سے ایک دو ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ سارے آئے ہیں، آپ سارے مل کر یہاں پر کیا کریں گے؟ دعا۔ ایسا ہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دعا نہ کریں، صرف اتنا کہہ دیں وہ بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آقا علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، فرمایا واجب۔ صحابہ نے عرض کی آقا کیا واجب ہو گیا؟ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صرف اتنا کہا تھا، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مردے کے بارے میں کہتے ہیں وہ اچھا ہے، اگرچہ وہ اچھا نہ ہو، اگرچہ اچھا نہ ہو، رب فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کی گواہی اپنے بندے کے حق میں قبول کر کے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ اتنا کہہ دیں
وہ بندہ بڑا اچھا تھا، مالک اس کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت فرمایا اگر 2 بندے گواہی دے دیں اچھا تھا، اللہ بخش دیتا ہے۔ واہ تو آپ نے یہ اہتمام کیا، کتنے بندے آئے ہیں، یہ سارے نہ صرف گواہی دیتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا تھا، بلکہ سفارش کرتے ہیں مالک اسے بخش دے، سبحان اللہ سفارش کرتے ہیں بخش دے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک شاخ رکھی تھی، فرمایا یہ شاخ جب تک ہری رہے گی اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ وہ شاخ جو شعور نہیں رکھتی، اگر اس کی وجہ سے بندے مومن کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ جو مومن بیٹھے ہیں، جو مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں، جو کعبہ سے بھی افضل و اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی بڑی شان۔ مصطفیٰ کریم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اے کعبہ بندے مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ بندے مومن جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کے کس قدر درجات کو بلند فرمائے گا۔ لہٰذا یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی کے کہے ہوئے کلمات اللہ قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر آپ سب جو آئے ہیں اس میں صلہ رحمی ہے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے، صلہ رحمی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 2 چیزیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 اس کی عمر میں برکت کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ تو یہ 2 چیزیں بھی آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کھانا کھلانے کے حوالے سے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، آقا کون سے اسلام بہتر ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی، فرمایا تطعم الطعام و تقرأ السلام، فرمایا ہر وہ بندہ جسے کھلاتے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے کھانا کھلانا اور اس کو سلام کرنا یہ بہتر اسلام ہے۔ لہٰذا یہ جو تقریب ہے اس میں ایک چیز نہیں کئی فائدے ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، بہتر اسلام بھی ہے، میت کے لیے دعا بھی ہے، زندہ لوگوں کے لیے ایصال ہدایت بھی ہے، عین اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی ہے۔ اس لیے ہم اس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں کہ عمل تھوڑا ہو، قلیل ہو، لیکن ثواب اس کا زیادہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کل قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ لہذا تلنے کی طرف جاؤ، گنتی کی طرف نہ جاؤ، گنتی والے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ عظمت صحابہ والے بیت کی بات کی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کی مثل بھی سونا خرچ کر دو، میرے صحابہ مٹھی بھر چھو دیں، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ گنتی میں تو یہ زیادہ ہے، لیکن ادھر نسبت مصطفیٰ ہے۔ ہم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نسبت مصطفیٰ میں کیا ہوا ایک عمل بھی وہ گنتی والے کہیں زیادہ سے آگے نکل جاتا ہے، جس طرح صدیق اکبر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ تھی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ ہم نسبت مصطفیٰ میں یہ اہتمام کرتے ہیں۔ آخر میں پھر یہی پیغام دوں گا، آئیے علماء اہل سنت، علماء ربانیین، یہ علماء جو آپ کو پیغام دیتے ہیں، یاد رکھیے ہمارا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ کو یہ دعوت فکر بھی دیتے رہیں اور جی یہ تو مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ تو اپنا نظام چلانے کے لیے یہ جمعرات کا اہتمام کرتے ہیں، یا فلاں کا اہتمام کرتے ہیں، یا فلاں کا اہتمام کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اس میں پیٹ کا مسئلہ نہیں، دوسروں کی نجات کا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ بھی کھاتے ہیں آپ سے لے کر، لیکن آپ سے دشمنی کرتے ہوئے۔ وہ چاہتے یہ ہیں آپ جہنم میں بھی جاؤ اور
اور ہمارا بھی کام چلے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے بندے مومن کا فائدہ ہو. اس لیے وہ راستہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. اس میں بندہ مومن یاد رکھیے علماء اہل سنت آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ نہیں ہے. اور نہ اس سے قبل کسی عالم دین نے آپ سے یہ تقاضا کیا ہے, نہ اس کے بعد کوئی تقاضا کرتا ہے. ہم آپ سے یہی کہتے ہیں آؤ اپنی بھی حیات اور اپنے مردہ جو آپ کے اس جہان سے چلے گئے ہیں ان کی حیات کا بھی سامان کر لو. اگر یہ بات پسند آ جائے تو اس طرح کی محافل کا اہتمام کر لو, اگر نہیں تو علامہ ساجد صاحب کی دادی جان کی اصالِ ثواب کی محفل میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی, اب بھی یہی بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت دینی معاملات میں ہمیں محدود سے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یہ جو اصالِ ثواب سے روکا جاتا ہے جی چیلم نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, مختلف معاملات میں اصل میں آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے, اسلامی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا آپ کی نسلیں بھی آپ کے لیے موم بتیاں جلا کر اظہار عقیدت کریں, موم بتیاں جلائیں. انہوں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ کی قبر کی باہر بھی آگ ہو اندر بھی آگ ہو, یا چاہتے ہیں قبر کے باہر بھی نور ہو اور قبر کے اندر بھی نور ہو؟ اگر یہ چاہتے ہیں اس کے لیے اس طرح کا یہ اہتمام کریں تاکہ آپ کے اولاد کی تربیت ہو, وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کی نعت پڑھ کر اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آل خانہ کا اس محفل پاک کو سجانا, ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے وہ عزیز جو اس جہان کو چھوڑ کر چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اور یہ دعا کا تحفہ جب آج ان کو پہنچے گا تو ان کے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.